فجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جنہ آیات مقدسہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 30واں پارہ، پارے دا رکوع 14واں، سورت دا نام الفجر، سورت دا ابتدائی مقام. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا. محترم بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جس طرح انبیاء دے وچوں اللہ نے کئی نبیاں نو فضیلتاں عطا فرمائیاں نے، بعض انبیاء نو بعض دے اتے فضیلت عطا فرما دیتی، اور اسی طرح مہینیاں دے وچوں بعض مہینیاں نو عظمت والا بنا دیتا ہے، اور دناں دے وچوں کسے دن نو عظمت والا بنا دیتا ہے، راتاں دے وچوں کسے رات نو فضیلت والا بنا دیتا ہے، اور اسی طرح نا دناں دے وچوں ذی الحج دے
دنوں نو عظمت والا بنا دیتا ہے، اور ان ایام دی عظمت، فضیلت، شان اور مقام دا اندازہ اس بات تو لگا لو کہ انہاں دی عظمت دے بارے اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، اور میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان فرما دیتا ہے۔ حضرات، جس طرح تسی احباب اس بات تو واقف ہو کہ ماہ ذی الحج جس کا آغاز ہون والا ہے، اور یہ اندر ہی 10 ذی الحج نو عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اس حوالے میں یہ چاہنا کہ جڑے ذی الحج دے ابتدائی 10 دن نے نا، میں انہاں دنوں دے بارے کچھ تواڈے گوش گزار کر سکاں، اور یہ بھی پتہ لگ جائے کہ انہاں دنوں دے اندر سانو کی کرنا چاہیے۔ ویسے تو سانو یہ پتہ ہے کہ 10 ذی الحج نو عید ہے، عید کا دن ہے، لوگوں نے اپنے جانور ذبح کرنے نے، بکرے، چھترے، اونٹ، گائے، اور کئیاں نے کٹے کھولنے نے کہ نہیں جی یہ بھی اسی ضرور کرنا ہے۔ سانو صرف اپنے مطلب کی بات کا پتہ ہے، کیونکہ کھان پین دے دن نے نا، اینا ضرور پتہ ہے کہ اسی کھانا ہے، لیکن اگر باقی پوچھ رہی ہے نا انہاں دنوں دے بارے کی خیال ہے تے جواب پتا جے کی ملتا ہے، اور چھڈو کاری صاحب کیڑیاں گلاں کرتے ہو، عید دیاں خوشیاں نو خراب کرن لگے ہو، نالے سانو کیڑی لوڑ پئی ہے، کیڑا ایڈا سیاپا پیا ہے کہ اسی اینی تحقیق کریے نہ دنوں چ کی کرنا ہے، یہ تے علماء دا کام ہے، ساری ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، انہاں 10 دنوں دی عظمت دا اندازہ اس بات تو لگا لو کہ انہاں دے بارے عرش والے نے قسم اٹھا کے اعلان کر دیتا ہے۔ رب العالمین ویسے بیان فرما دے نا تے ساڈا ایمان ایدے وچ شک ہو سکدا نہیں۔ اللہ میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، تو انہاں 10 دن تے 10 راتاں دی قسم اٹھا لی۔ تسی آکھو گے کتنے لکھے ہے؟ آؤ 12:30 اور سورت کا نام سورہ فجر، جہاں آیات میں ابتدا کے اندر پڑھیاں نے، رب العالمین نے کی اعلان فرمایا ہے؟ آواز ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اور دنیا جہان تے پاسیو، والفجر قسم فجر دی، ولیال عشر اور 10 راتاں دی،
والشفع والوتر، اور ان راتاں دے اندر جیڑیاں جفت نے تے تاک نے انہاں دی قسم ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میں تے کم از کم 65 تفاسیر دا مطالعہ کیتا، ہر مفسر نے لکھیا ہے، انہوں نے لکھیا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ان 10 راتاں تو مراد ذی الحج دے پہلے 10 دن نے، ہر مفسر نے بات لکھی۔ اور دوسری جگہ تے رب العالمین نے واضح کر کے اعلان فرما دیتا ہے، اللہ فرماتے نے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے، اور صحیح البخاری دی روایت ہے، جگان دے پیر علیہ السلام دا فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اینا 10 راتاں تو مراد جیڑا ہے، آقا فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ، ان 10 دنوں دے اندر اپنے رب نو یاد کریا کرو، اپنے رب دا تذکرہ کرو، اور جڑے ایام تانوں بھی پتہ ہے ایام العشر اے ذی الحج دے پہلے 10 دن نے، اور جگاں دے ویر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجامع الصغیر کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی نے، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، افضل ایام الدنیا ایام العشر، اور میری امت دے لوگوں دنیا دے ایام دے اندر افضل ایام جڑے نے، فضیلت والے دن جڑے نے، اعلیٰ دن جڑے نے، عظمت والے دن جڑے نے، فضیلت والے دن جڑے نے، مقام و منصب والے دن جڑے نے، آقا فرماتے نے ایام العشر ذی الحج دے پہلے 10 دن نے، ذی الحج دے پہلے 10 دن، پتہ لگا کہ انہاں 10 دنوں عظمت والا کیوں بنا دیتا گیا ہے؟ عشرہ ذی الحج، ذی الحج دے پہلے 10 دن، اور رمضان المبارک دے آخری عشرہ، یہ بھی 10 تے وہ بھی 10، لیکن یہ بات سمجھ لو رمضان دا آخری عشرہ بھی آقا فرماندے نے عظمت والا، ذی الحج دا پہلا عشرہ بھی عظمت والا۔ سوال ذہن میں آ سکتا ہے رمضان دے عشرے دے بارے آقا فرماندے نے آخری عشرہ عظمت والا ہے، ادھر ذی الحج دے پہلے عشرے دے بارے فرمایا عظمت والا ہے، یہ کی بنے گا؟ جواب نوٹ کر لو، ذی الحج دے پہلے 10 دن، ذی الحج دے پہلے 10 دن، اور رمضان دے آخری عشرہ، فرمایا کہ رمضان دے آخری عشرے دیاں راتاں، آخری عشرے دیاں راتاں عظمت والیاں، اور ذی الحج دے پہلے 10 دن عظمت والے۔ اور حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے کہ جدو بندہ یہ غور کرے گا نا
کہ یہ 10 دن کیوں عظمت والے نے. یہ اندر یوم عرفہ بھی ہے، یوم نہر بھی ہے، یوم ترویہ بھی نے، ایک خاص فضیلت دے دن نے. حضرات جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو. میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ انہاں دنوں دے اندر سانو کی کرنا چاہیے. اے روایت جیڑی ہے صحیح البخاری دے اندر، آؤ ذرا حدیث دے الفاظ نوٹ کر لو. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يقاتل بنفسه وماله فلم يرجع بشيء أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان 10 دنوں دے اندر کسے دل دی عظمت تے فضیلت دے بارے کسے نو پتہ ہے. لوکاں نے پوچھیا سونیا جہاد تے نہیں، جہاد دی وجہ تو نہیں. فرمایا ہاں ہاں جہاد بھی نہیں، پر میرے آقا فرماندے نے او بندہ جڑا اپنی جان تے مال خطرے چ پا کے نکلے ہے، واپس آیا تے نال کچھ نہیں لے آیا، سب کچھ اللہ دے راہ دے اندر قربان کر کے آیا ہے. اور آؤ نا دوسری روایت بھی سن لو. میرے آقا فرماتے نے ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من هذه الایام قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تحرق مهجة دمه. سارے دنوں دے اندر کیتے جانے والے عمل جڑے نے انہاں دے نیک عمل دے اندر اللہ ذل جلال دے نزدیک جڑا ہے انہاں 10 ذوالحج دے پہلے دنوں دے اندر کیتے گئے عمل جڑے نے انہاں دا مقابلہ دوجے دن نہیں کر سکتے. اور دوسرے سارے 11 مہینے تے 20 دن جڑے نے آقا فرماندے نے جڑے ذوالحج دے پہلے 10 دنوں دے اندر بندہ عمل کردا ہے اور انہاں 10 دنوں دے عمل دا مقابلہ اور 11 مہینے تے 20 دن بھی نہیں کر سکتے. 11 مہینے تے 20 دن بھی انہاں 10 دنوں دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس واسطے آؤ انہاں 10 دنوں دے اندر یوم عرفہ بھی ہے، عرفات کا دن بھی ہے. تے میری تے تواڈی روحانی اما جان اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ان یعطیک اللہ عز وجل فی عبدا من النار من یوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ. جگہ
دے پیر علیہ السلام فرماندے نے، ابن ماجہ دی روایت ہے، آقا فرماندے نے جس دن یوم عرفہ عرفات دا دن ہے، آقا فرماندے نے عرفات والے دن جننے بندے اللہ جہنم تو آزاد کرتے نے اس تو زیادہ بندے اللہ نے سارے سال وچ کسی دن دے اندر بھی آزاد نہیں کیتے۔ اور اسی عرفات دا دن کیویں گزارنے؟ آقا فرماندے نے اللہ کنے بندیاں نو آزاد کرتے نے؟ اللہ اپنے بندیاں دے قریب ہوندے نے، پھر ہور قریب ہو جاندے نے، اور رب اینے قریب آ جاندے نے کہ اللہ فرشتیاں دے سامنے اظہار کردے ہیں، فخر کردے نے۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو ویکھ لو میرے بندیاں دا حال، ویکھو میرے کولو منگدے پے۔ تے میرے آقا فرماندے نے، اللہ فرماندے نے فرشتے ہو مینوں دسو اے میرے بندے میرے کولو کی منگدے نے پے۔ یوم عرفہ دی فضیلت، اور پھر انہاں دناں دے اندر یوم نحر بھی ہے، قربانی دا دن بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد دی روایت ہے، میرے آقا دا فرمان نوٹ کرتے نے۔ آقا فرماندے نے اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال دے ہاں سب تو ود کے عظمت والا دن یوم النحر دا ہے، یعنی 10 ذی الحج قربانی دا دن۔ اور یوم القر، یوم القر کنوں آکھیا جاندا ہے؟ یوم القر آکھیا جاندا ہے جڑا 11 ذی الحج دا دن ہے، 10 اور 11 بہت بڑی عظمت والے دن۔ لیکن ساڈا حال اسی یہ دن بھی کیویں گزارنے دسن دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ویسے ہی ساڈے گھراں وچوں 365 دنوں دے وچوں کوئی ایک دن خالی نہیں ہوندا جس دن ساڈے گھر چوں گانیاں دی آواز نہیں ہوندی، فلماں تے ڈرامے دی آواز نہیں ہوندی۔ شاید ہی وہ قسمت والا گھر ہوئے گا جس گھر وچوں 365 دنوں دے وچوں ایک دن بھی آواز نہ ہوندی ہوئے گی، وگرنہ ساڈی بد نصیبی کہ ساڈے گھر دے وچوں آواز آندی ہے گانیاں تے فلماں دی ہوندی نہیں، آواز ہوندی تے قرآن دی نہیں ہوندی، حدیث دی آواز نہیں ہوندی۔ کئی ضعیف العمر بڑھاپے دی عمر سفید وال وہ بھی ڈیک دے اگے لتاں لمیاں کر کے بیٹھے ہوندے۔ میں تے کئی بندے ویکھے نے، ٹی وی کا تو دور ہی گیا، ہوں تو LCD آ گئی ہے، سامنے 50-60 انچ دی LED CD لگی ہے، تے بابے ہری سفید وال نے ایک کرسی اگے رکھی، ایک تے آپ بیٹھے نے، جہے تے بیٹھے نے سامنے کرسی تے لتاں رکھیاں تے دھیان کتے رکھے۔ جیڑے ساری قوم دے انہاں بزرگاں دا یہ حال ہے، جوان اتنے کی کرن گے؟ اگر ساری قوم دے بزرگ سفید والا والے اگر انہوں نے کام کرنا تو وہ اولاد نو روکن، پتر گانے نہ سنو، اولاد رکے گی؟ انہیں آنا بابا چٹا چاٹائی آپ کی کرنا پیا؟ تے جتھے گھر عورتاں نے آٹا گننا تے سامنے ڈانس ہوتا پیا، روٹی پکانی ہے، ہوں تے کچن دے اندر بھی LCD لگیاں نے کہ اے جگہ رہ گئی سی، اینو بھی جہنم بنا دیو۔
انصاف نال جواب دیا جے جیڑی عورت گانے سنتی ہوئے، فلماں ویندی ہوئے، ڈرامے ویندی ہوئے، نال آٹا گنتی ہوئے، آٹا گن کے کچن دے اندر ہن روٹیاں پک رہی نے، سالن پک رہا ہے، نالے گانے سنتی ہے پئی، نالے جویں ڈانس کنجراں دا ہو رہا آپ بھی کرتی ہے پئی، کھانا پکدا پیا، دسو وہ کھانا کھا کے کوئی نمازی بنے گا؟ بولو روٹیاں کھا کے کوئی نمازی بن سکتا ہے؟ جیڑے کن نالے گانے سنتے نے، نالے سالن پکدا پیا، اور روٹی کھا کے اس ماں دا دودھ پی کے کدی کوئی بچہ امام بخاری نہیں بن سکتا۔ پھر اسی کی آنے کی کریے؟ بچے آکھے نہیں لگتے۔ تسی جہاں کام کرتے ہو، جی یہ کام کرتے ہو رزلٹ بھی اوے دا نکلتا ہے۔ اور لوگوں، ماں بہنوں، بزرگوں، جدوں ساری مصروفیت کا یہ حال ہوئے گا، گانے سنتے ہوں گے، آٹا گجیا ہوئے گا، گانے سن رہے ہیں، بچے نو دودھ پلایا جا رہا ہے، بچہ امام بخاری نہیں بنے گا، سلطان رائی تے ضرور بن جائے گا۔ بیٹی سیدہ سمیہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نقشے قدم تے نہیں چلے گی، وہ چلے گی تے نور جہاں تے نصیبوں دے نقشے قدم تے چلے گی۔ اور سارے گھراں دے اندر حال بھی پریکٹیکل ہو رہا ہے۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے دے۔ یہ اصل قصور انہاں بیبیاں دا نہیں، بیبیاں دا ہے۔ یہ قصور میرا تہاڈا ہے جنہاں لیا کے دیتے ہیں، مہینے بعد کیبل کا بل بھی دینے ہیں، ایل سی ڈیاں لیا کے دیتیاں نے، کنجر خانہ لیا کے دیتا ہے، تو پھر اسی ڈانگ چکی ہوندی ہے۔ اب ویکھ لا تیری تربیت کا اثر، وہ تربیت کا اثر تو ہے ہی ہے۔ سب تو پہلا ہاتھ تہاڈا ہے، سب تو پہلا ہاتھ مرد ہے جنہیں سب کچھ لیا کے دیتا ہے۔ اس واسطے اپنا محاسبہ کرو۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال نے اعلان کر دیتا ہے سورہ توبہ، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ان دنوں کے اندر بندے نو ہر قسم کے گناہ چھڑ دینا چاہیے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ لوگو ان دنوں کے اندر اپنی جان تے کوئی ظلم نہ کریا کرو۔ اپنی جان تے کوئی ظلم کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ جڑا گانے سنتا ہے گناہ انہوں ملتا ہے، وہ اپنی جان تے ظلم کرتا ہے یا اپنی جان واسطے فائدہ کر رہے ہیں؟ بولو، فائدہ کے ظلم اللہ بچا کے رکھے۔ اللہ ذوالجلال نے اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا بچو، ظلم نہ کرو۔ پھر اسی آنے فلانا ظلم کرتا ہے، فلاں ظلم کرتا ہے، ہر دن اسی گناہ کریے، ظلم اسی کریے تے متھے کسے دے مڑیے کہ فلاں نے ظلم کیتا ہے۔ آؤ انہاں دنوں دے اندر کی کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی نے مسند احمد کی روایت ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر فاقصروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ان 10 دنوں دی عظمت کے بارے میرے آقا فرماتے نے میری امت دے لوگو ان 10 دنوں دے اندر جڑے عمل بندہ کردا ہے انہاں عمل نالوں زیادہ اللہ نو کوئی عمل پسند ہی نہیں، انہاں نالوں زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں. صحابہ پوچھدے نے آقا سونیا انہاں دے اندر کی عمل کرنا چاہیے تے میرے آقا فرماتے نے میرے صحابہ کی کرنا ہے من التحلیل اللہ دی تحلیل بہت زیادہ کریا کرو، والتکبیر تکبیر بہت زیادہ کریا کرو، والتحمید تحمید بہت زیادہ کریا کرو. صحابہ پوچھتے نے سونیا تحلیل کیے تے میرے آقا فرماتے نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اے تحلیل پڑھیا کرو، والتکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت زیادہ پڑھیا کرو. اور نال میرے آقا فرماتے ہیں والتحمید تحمید پڑھیا کرو. صحابہ نے سونیا تحمید کیے میرے آقا فرماتے ہیں الحمدللہ. آقا فرماتے ہیں لا الہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ. آقا فرماتے ہیں ان اعمال نالوں زیادہ اللہ نو ہور عمل پسند ہی کوئی نہیں، انہاں تو زیادہ محبوب عمل رب نو کوئی نہیں. کوئی مشکل ہے بولو؟ اتنا آسان عمل اور رب دا محبوب عمل رب دے پیغمبر دا محبوب عمل اسی لب دے پھرنے ہیں کہ سانو کوئی ایسا عمل لبے جڑا رب نو بڑا محبوب ہوئے پیغمبر نو بڑا محبوب ہوئے. پر آقا فرماندے نے اے عمل رب نو تے رب دے رسول نو بڑے محبوب. اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دے اندر ایک روایت نقل کی تھی کان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما. حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں 10 دنوں کے اندر بازار وچ نکل جاندے تے دوویں اچھی آواز نال تکبیراں پڑھ دے تے لوگ بھی تکبیراں پڑھ دے. فرمایا بازار چ جانا بلند آواز نال تکبیراں پڑھو ان 10 ایام دے اندر. اور تکبیر دے الفاظ کی نے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے تکبیر کی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اے تکبیر دے الفاظ نے اے الفاظ جڑے نے
کثرت نال پڑھنے چاہیے نے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے بھی سنن کبریٰ بہقی دے اندر روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس بھی دو تکبیرات پڑھ دے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی ما ہدانا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عید کے موقع تے تکبیراں پڑھ دے. دعا کرو اللہ سانو پڑھن والا بنا دے. اور جڑے بندے قربانی دا ارادہ رکھ دے نے, جڑے قربانی کرن دا ارادہ رکھ, جنہاں نو اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اور کئی وہ بھی نے پیسے بھی ہے نے پر قربانی کرنی نہیں. میرے محلے دے اندر ایک بندہ ہے, وہ سود دا کاروبار کرتا ہے, سیانا بڑا ہے, بہت ہی سیانا ہے. میں ایک دن کہا کہ تو قربانی کریا کر. آندا قاری صاحب ایویں جال چ نہ مینوں پھساؤ, مینوں پتا ہے میری قربانی قبول ہی نہیں ہونی, میری قربانی قبول ہونی نہیں. آندا کیڑی لوڑ ہے لاکھ ڈیڑھ لاکھ ضائع کرن دی, وہ کسے نو دیاں گے پیسے آن گے. بڑے بڑے سیانے بندے. اور ایک گل ہور نوٹ کر لو, جیڑا بندہ بے نماز ہے نا, ہوں تو ویسے بھی حق بنتا ہے, کیوں جی ٹائم ہے نا, دسنا حق بنتا ہے, اگے عمل کرنا نہ کرنا, خوش ہونا ناراض ہونا, وہ اپنی اپنی قسمت دی بات ہے. جاؤ ایک پیمانہ لے جاؤ, قربانی خریدن تو پہلے سوچ لیا جے, جیڑا بے نماز بندہ وہ قربانی قبول ہی نہیں. جیڑا بے نماز وہ قربانی قبول ہی نہیں. کیوں؟ بے نماز بندہ مشرک ہے, بے نماز مشرک ہے. کتنے لکھی ہے قرآن پاک دے اندر؟ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز پڑھو مشرک نہ بنو. کی مطلب ہے؟ جڑا نمازی ہے وہ مومن ہے, جڑا بے نماز ہے وہ بولو بے نماز مشرک ہے. تو جڑا مشرک ہے نا, قرآن نے اعلان فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جڑا مشرک بندہ اللہ نے وہ تے جنت نو حرام کر دیتا ہے. مشرک تے جنت حرام, تے جدے تے جنت حرام ہے وہ قربانی کو کام آئے گی نہیں آئے گی. اج رب نال تہیا کر لو. جنہ قربانیاں کرن دے ارادے کی, کئی بیچارے بڑے چودھری ہوندے نے. اب ویکھیا جے ڈیریاں دے 20 اونٹ ہون گے, 50 ویڑے ہون گے, 100 بکرا چھترا دمبا ہوئے گا, کہ جے میں انیاں قربانیاں نہ کیتیاں لوکی کی کہن گے کہ یار چنگا چودھری ہے, اینا سرمایہ دار ہے, قربانی نہیں کرتا. اور چودھری صاحب اگر تسی بے نماز ہو تو اینی قربانی کرن دی تکلیف نہ کریا کرو. لوکاں واسطے کرنی ہے نا, لوکی کی کہیں گے. تیرا فیصلہ ہو چکے ہے, قرآن کر چکے ہے, عرش والا رحمان کر چکے ہے. جڑا بے نماز ہے مشرک ہے, مشرک دی کوئی بھی نیکی رب نو قبول ہی کوئی نہیں. مشرک دی کوئی نیکی رب نو قبول. یہ کی مطلب ہے؟ کی کرنا چاہیے؟ کی کرنا چاہیے؟ بولو. مشرک ہی رہنا چاہیے کہ نمازی بننا چاہیے؟ بولو. اج تو رب نال تہیا کر لو. جنہ قربانیاں کرنیاں نے نا, جو ٹھونگے ہی مار دے تو دا ہی لاندے نے, 2 پڑھ لیاں 3 دی چھٹی, یہ نمازی آکھیا جائے گا؟
بولو، جنہیں ایک پڑھنی ہے 8 دن بعد جمعہ پڑھنا ہے، سال بعد عید پڑھنی ہے، وہ نمازی ہو سکتا؟ جے نمازی نہیں ہو سکتا تو قربانی بھی نہیں ہو سکتی، قربانی نہیں ہو سکتی، ایڈا اوکھا ہونے کی لوڑ بھی کیڑی ہے؟ اپنے عمل تو ثابت کر رہے ہیں کہ میں رب واسطے نہیں کرتا. اور میرے آقا کی فرماندے نے سب تو پہلی شرط قرآن نے جیڑی لگائی ہے، نمازی بنو. کی کرو؟ نمازی بنو. نمازی ہوو گے تو تہاڈی قربانی قبول اگے ہوئے گی. اس تو بعد بھی نمازی بنن تو بعد اگر رب واسطے کرو گے قبول ہوئے گی، جے لوکاں واسطے کرو گے تو دکھاوا ہوئے گا، وہ بھی قبول نہیں ہوئے گی. تو جنہاں قربانیاں کرنیاں نے کی کرنا ہے؟ اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، آقا فرماندے نے من رآ ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ. آقا فرماندے نے کہ جیڑا بندہ جدو ذی الحج دا چند نظر آ جائے قربانی کرنا چاہتا ہے، اور جنی دیر تک قربانی نہ کر لے انی دیر تک اپنے ناخن نہ اتارے، اپنے بال نہ کٹوائے. ذی الحج دا چند نظر آن تو بعد جنہاں قربانی کرنی ناخن نہیں کٹا سکتے تے سر دے وال بھی نہیں لا سکتے. جنہیں یہ کرنا ہے ذی الحج دا چند نظر آن تو پہلے پہلے کر لو. اور جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں 10 دنوں دے بارے اما جی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر اول 2 من الشہر والخمیس. جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج دے ابتدائی 9 روزے تے یوم عاشور 9 ذی الحج دا روزہ، ہر مہینے دے 3 روزے، اور ہر جمعرات تے سوموار تے دن میرے آقا روزے رکھدے. اور آنا ویکھ رہے یوم عرفہ دا روزہ میرے آقا فرماندے نے صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور جڑا بندہ 9 ذی الحج دا روزہ رکھ لیندا ہے، آقا فرماتے ہیں میں اپنے رب کو امید رکھنا اللہ اس بندے دا آن والے پورے سال دے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے. اور جڑا سال گزر گیا ہے آقا فرماتے نے اللہ اس سال دے بھی صغیرہ گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے. روزہ ایک تے گناہ 2 سالاں دے معاف، روزہ ایک تے گناہ 2 سالاں دے معاف. اور پھر کئی آندے نے اے جی 9 ذی الحج یوم عرفات دے اندر سعودی عرب دے اندر 8:30 ہوندی ہے، اسی انہاں دا 9 عرفہ یوم عرفہ نہیں ویکھنا، اپنے ملک دا ویکھنا ہے جتھے رہنے ہیں. اوتھے عید دا دن ہوئے گا، ساڈا 9 عرفات دا دن ہوئے گا، اسی 9 ذی الحج دا روزہ رکھنا ہے. اللہ سانو توفیق عطا فرما دے. حضرات رب العالمین اے چھوٹے چھوٹے عمل نے کعبہ دے رب دی قسم ہے اللہ ذوالجلال دا اے بہت بڑا ساڈے تے فضل اور ساڈے تے احسان ہے کہ سانو اللہ نے اپنے پیغمبر دے ذریعے اپنے مصطفیٰ دے ذریعے ساڈے واسطے کنی آسانیاں کر دتیاں. ہن آؤ قربانی دی بات. ساڈے ملک دے اندر ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے.
کٹے کی قربانی. کیوں جی؟ یہ ہی ہے نا. کیڑی قربانی؟ کٹے دی. کئی نے کٹا کھولیا ہے کہ جی کٹا بھی کرنا ہے. جس پوچھیے نا کیوں اے جی حلال ہے, کیوں کرتے ہو؟ اسی قیاس کیتا ہے کہ مجھ جیڑی ہے یہ بھی گاں دی نسل دے وچوں ہے. مجھ گاں دی قیاس کیتا ہے. قیاس ادو ہوندا ہے جدوں وہ نس موجود نہ ہوئے. جدوں وہ نس نہ ہوئے ادو قیاس ہوندا ہے. جدوں نس موجود ہے تے قیاس ہو سکتا نہیں. آؤ قرآن دا فیصلہ پارا 8 سورت کا نام سورہ الانعام. رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا آیت نمبر 143 فرمایا ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین. اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر 8 جانوراں دا تذکرہ کیتا ہے. کنے؟ اور بولو کنے؟ جے بندے ہی 8 ہو تو پھر 8 ہی بولو, باقی نہ بولو. کنے جانوراں دا تذکرہ ہے؟ 8. 4 جوڑے نر تے مادہ ملا کے 8. پہلا من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. پیڑ تے چھترا, پیڑ تے بکری تے بکرا. کنے ہو گئے؟ 4. اگے 5واں ومن الابل اثنین. اونٹ اور اونٹنی نر تے مادہ. ومن البقر اثنین. گاں تے ویڑا بیل. کنے جانور ہو گئے؟ 8. اللہ فرماندے نے انہاں دی قربانی کرو, انہاں 8 دی قربانی کرو. پھر اگے مسئلہ جی قربانی آقا فرماندے نے دوندے دی کرو. کی دی؟ کئی نے نا دھکے شاہی کیتی ہوندی ہے جی گھر دا پلیا ہے سال دا او دے واسطے شرط ہے دوندا ہونا شرط ہے, پاویں گھر دا پلیا پاویں باہر دا. جانور 8 تے شرط دوندا. کئی ایویں دھکے شاہی گھر دا پلیا جی ویکھو کڈا موٹا ہے, یہ مطلب تسی گوشت کھان واسطے کرتے ہو پے. آقا فرماندے نے شرط ہے دوندا ہونا شرط ہے. جے دوندا نہ ملے تے پھر کھیرا 1 سال دا. اگر دوندا نہ ملے تے پھر 1 سال دا. کیوں جی دوندا لبدا ہے کہ نہیں؟ تے پھر یہ سال دا کیوں؟ جدو لبدا ہے تے پھر اینی دھکے شاہی کیوں؟ اور 8 جانور گاں تے ویڑا, اونٹ اونٹنی, بکرا بکری, بھیڑ لیلا, دمبا دمبی. 8 جانور. میرے آقا نے ایک حدیث دے اندر دمبا اور دمبی یہ بھیڑ دی جنس قرار دیتا ہے. آقا فرماندے نے بھیڑ دی جنس ہے تے پھر کوئی شک رہندا. لو ہن آ گئی قربانی. قرآن نے کنے جانور بیان کیتے؟ 8. آقا نے کنے جانور بیان فرمائے؟ 8. تے جن نے قرآن دی نہیں مننی قیاس کرنا ہے ہن یہ نہیں اسی آنے حلال ہے, مجھ حلال ہے, کٹا حلال ہے. اصل وچ گل تمہیں میں دساں جڑا رولا وچلا ہے آنے دا گوشت بڑا سوادی, کٹے دا
اصل انہاں لوکاں نے سواد لین واسطے معاملہ شروع کیتا. تمہیں اگے پیچھے نظر نہیں آتا؟ رب دی رضا کوئی نہیں، گوشت سوادی مزیدار ہے. لو بعد میں مکا دے ماں، مجھ حلال ہے، کٹا حلال ہے، پر قیاس نس موجود ہے. قیاس ہو سکتا؟ یہ قیاس کدو ہوئے گا؟ جدو گاں نہیں ملے گی، ویڑا نہیں ملے گا، اونٹ نہیں ملے گا، اونٹنی نہیں ملے گی، بکرا نہیں ملے گا، بکری نہیں ملے گی، بھیڑ نہیں ملے گی، لیلا نہیں ملے گا، دمبا نہیں ملے گا، دمبی نہیں ملے گی. جدو نہیں ملیں گے جانور اس وقت قیاس کیتا جائے گا، اس وقت قیاس ہوئے گا. تے جدو موجود نے، نس موجود ہے، قیاس ہو سکتا نہیں. ہن جڑے قربانی کرتے ہیں یہ حساب ہے. کئی جی قربانی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ بھائی ہو جائے گی، لیکن سنت دے مطابق، رب دے حکم دے مطابق نہیں. قربانی تو ہو جائے گی، قبول رب نے کرنی ہے، میں تسی نہیں کرنی، لیکن رب دے حکم دے مطابق نہیں، آقا دے حکم دے فرمان دے مطابق نہیں. تے قربانی کا دی جویں کئی آندے نا رفع الیدین دے بغیر نماز ہو جاندی ہے. بھئی اللہ نو پتہ ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی، لیکن اے ضرور ہے کہ نبی پاک دی سنت دے مطابق نہیں. رفع الیدین دے بغیر نماز نبی پاک دی سنت دے مطابق نہیں. تے جڑا سنت دے مطابق عمل نہیں کرتا وہ عمل قبول ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اس واسطے دعا کرو اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. کیوں جی کٹا کھلا ہے اجے کہ بج گیا ہے؟ بولو ہوں تو نہیں کھلدا. جڑا بھائی، جڑا ساڑا مسلمان بھائی کوئی بھی آکھے نا جی کرنی ہے، انہوں آکھو قرآن نے 8 جانوراں دا تذکرہ کیتا ہے. جدو یہ نہ لبن گے پھر قیاس کر کے دیتے عمل کر لیا جائے گا. اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے.